ادارہ کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس پختونوں کا خون بیچنے والے، مسلمانوں کا خون بیچنے والے، مسلمان فوجیوں کا خون بیچنے والے آپ کے پاس ٹھیک کچھ عرصے کے بعد آئیں گے اور آپ سے ووٹ مانگیں گے. اگر آپ نے ان چیزوں کو، ان زیادتیوں کو بھلا دیا تو پھر اس سے بھی گندا ہمارا حشر ہوگا. لیکن پختون قوم وہ ہے کہ ظلم تو سہتی ہے لیکن برداشت نہیں کرتی، اور انشاءاللہ زندگی رہ گئی تو یہی آپ ہوں گے، یہی ہم ہوں گے اور یہی ٹھیکیدار ہوں گے، اور انشاءاللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے میں آپ نے اہم کردار ادا کرنا ہے. میرے دوستو، باتیں بہت، لیکن ٹائم ایسے ہے کہ عصر کی نماز کا بھی ٹائم ہے اور میں نے بلکہ پہلے اجازت بھی چاہیے اسے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں. باتیں بہت ہیں میرے بھائیوں، لیکن آپ نے اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے، اپنی سوچ کو پاکستان کے لیول پہ لانا ہے. اپنے گھروں سے سوچ نکالی ہے آپ نے. آج تک ہر بندے نے پاکستان میں وہ اپنے گھر کی سوچ کی ہے، اپنے چار دیواری کی سوچ کی ہے. جو میرے چار دیواری کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے میرے بھائیوں، اس سوچ کو، اس چار دیواری کو آپ لوگوں کو بڑھانا پڑے گا. اس چار دیواری کو پاکستان کی باؤنڈری پر لگانا پڑے گا کہ پاکستان ہمارا گھر ہے اور اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور اس کو ہم نے سنوارنا ہے انشاءاللہ. میرے دوستو، پاکستان تحریک انصاف میں اس ٹائم کی شمولیتیں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے چوک در چوک شاملات ہو رہے ہیں ان میں سے بہت سارے چہرے شاید ہو سکتے ہیں پرانے ہوں، بہت سارے چہرے ایسے بھی ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے، ہمارے ورکروں کو، ہمارے جو جیالے ہیں ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ آ جائیں گے اور ہماری کوئی حالت ہوگی جو پرانی ہے. میرے دوستو، وہ زمانے گئے. انشاءاللہ میرا آپ سے، عمران خان کا مجھ سے اور تمام قوم سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ چینج لائیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ نمائندے دیں گے کہ آپ اسے خود پسند کریں گے. کل سے میں اس چیز کو تھوڑا سا آپ لوگوں پہ واضح کرتا چلوں کہ کل سے اگر کس بندے نے 8002 پہ رجسٹریشن کروائی ہو تو وہاں پر ان کو میسج ریسیو ہو رہے ہیں کہ آیا ہمیں کسی پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال میں آج تک کسی پارٹی نے دنیا میں اپنے نچلے لیول کے عام ورکر تک کبھی بھی یہ سسٹم رائج نہیں کیا کہ وہ ہر ورکر سے پتہ کرے کہ ہمیں کسی پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے کہ نہیں. تو میرے دوستو، اس میں آپ کو اگر میسج آتا ہے اور آپ کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اس پہ ریپلائی کریں اور آپ کی جو سوچ ہے وہ انشاءاللہ اوپر تک پہنچے گی، وہ انشاءاللہ آپ کے توقعات کے مطابق یہ حل ہوگا انشاءاللہ. تو دیکھیے، ایک بندے کی سوچ ہوتی ہے. عمران خان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ان ریڈیو سے بچ کے رہو، ان چہروں سے بچ کے رہو کہ اپنے منہ پہ قسم قسم کے ماسک چڑھا کے آ جاتے ہیں. اس کو یہ پتہ ہے اور اس نے بڑے کلیئر انداز سے کہا ہوا ہے کہ دیکھیں نیکسٹ الیکشن میں تحریک انصاف کو ہرانا ناممکن ہے. صرف دو وجوہات پہ ہمیں تحریک انصاف ہماری ہارے گی. ایک، اگر ہم غلط بندے کے ساتھ الائنس کر لیں، غلط پارٹی کے ساتھ الائنس کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نے غلط بندے کو ٹکٹ دے دیا تو ہم ہاریں گے، ورنہ ہمارے تحریک انصاف کو ہرانا ناممکن ہوگا. تو دوستو، اگر وہ یہ شخص یہ بات کر رہا ہے تو اس کو یہ معلوم ہے کہ کون سا بندہ ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے.
شکریہ ادا کروں گا، اور ہمارے جو نئے مہمان ہماری تحریک میں شامل ہوئے ہیں، دیکھیں ان کی سوچ بھی ہماری سوچ تھی، لیکن انہوں نے انتظار کیا، دیکھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری پارٹیاں راستے پہ آ جائیں، لیکن یہ راستے پہ آنے والے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ غلط راستے پہ چل پڑتا ہے تو میں اس کے عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہوں، تو ان کے عقلوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے دوستو، یہ سدھرنے والے نہیں۔ یہ جو آج کچھ فوجیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ہماری بارڈر پہ، ہم بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، لیکن ان کو ہوش ابھی آیا ہے، یہ صرف کیوں کہ اس نے چند عرصے کے بعد انہوں نے آپ کے دروازے پہ آ کے اور آپ سے ووٹ مانگنا ہے، آپ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، لیکن انشاءاللہ ہماری عوام پاکستان کی وہ انشاءاللہ اس طرح سے بدلہ لے گی کہ ان کو یاد رہے گا کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا ہے، اور میرے یہ ایمان ہے کہ اگر پاکستان کی اس مٹی سے کسی نے غداری کی ہے تو اسے یہ مٹی نصیب نہیں ہوئی۔ آپ نے پچھلے اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آج وہ جنرل جو پاکستان کا سودا جس نے کیا تھا اور جس پہ عمران خان نے کہا تھا کہ انہوں نے شمسی ایئر بیس وغیرہ سب امریکہ کو دیے ہیں، آج وہ ہر چیز ثابت ہو رہی ہے کہ انہوں نے امریکہ کو دی تھی، اور امریکہ یہاں سے ڈرون اٹیک کرتا تھا۔ آج وہ جنرل یہ مٹی حرام ہو چکی ہے، وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، باتیں وہ بہت ہیں جو اگر میں ٹھہرا رہا تو مجھے یاد آتی جائیں گی، وہ کرتا رہوں گا۔ میں تمام ورکروں کا، تمام بزرگوں کا، جوانوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور ان سے یہ امید رکھوں گا کہ اس تحریک کو عمران خان کی تحریک مت سمجھو، یہ تم لوگوں کی تحریک ہے، ہر بندے کی تحریک ہے، اور اس تحریک کو آپ لوگوں نے چلانا ہے۔ اور تمام جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ اور آخر میں اگر آپ کے دل میں کچھ تھوڑا سا بھی درد ہے تو میرے نعرے کا جواب دیں گے آپ لوگ، تیار ہیں؟ نعرے تکبیر! نہیں آیا مطلب عرش تک جانی چاہیے آواز۔ نعرے تکبیر! پاکستان! پاکستان! پاکستان پہلے نظر ترچی کی تو آدھا بن گئی، نظر نیچے کی تو آیا بن گئی، نظر اوپر کی تو دعا بن گئی، میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں۔ رشید انجینئر صاحب درخواست کا دائر رشید امرت تو تک یہ اوپر دائق سے ہوئے رشید انجینئر۔ قرآن الرحیم، ریاست کے پہلے ستون صحافی حضرات، میرے بزرگوں، دوستوں، تحریک انصاف کے ضلعی، ڈویژنل، صوبائی قائدین، السلام علیکم۔ آج اس اسٹیج سے وہ انقلابی تقریریں ہوئیں، میں آج تقریر نہیں کروں گا، میں صرف اپنے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر میری حوصلہ افزائی کی۔ میں خاص طور پر ضلعی قائدین کا، صوبائی قائدین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جو میرے حجرے میں آئے، میری حوصلہ افزائی کی۔ میں پروفیسر ڈاکٹر نور عباس الدین، پروفیسر ڈاکٹر غیور، پروفیسر ڈاکٹر اقبال زیب اور جناب حفیظ اللہ کنٹرولر گومل یونیورسٹی کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہ میرے حوصلہ افزائی کے لیے اتنی دور سے آئے۔ میں آج تقریر نہیں کروں گا، میں صرف اور صرف آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے تحریک انصاف کے دوستوں، یہ آئرن ہینڈ ہے، میں آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہوں اور
इंशाअल्लाह ताला मैं 6 महीने के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर इस जिले में इंशाअल्लाह आपको अपसेट दूंगा, अनहोनी दूंगा। मैं आपके साथ मिलकर वो जदोजहद करूंगा जो हमारे इस कायद का अरमान है, जो हमारे कायद की ख्वाहिश है। हमने बहुत सब्र किया, जिस तरह अवान साहब ने फरमाया कि बहुत सब्र किया। कारकुनों ने अपने अपने पार्टियों में बहुत सब्र किया। हम तकरीबन 25-30 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता रहे, उनके शाना बशाना रहे, लेकिन बहुत कुर्बानियों के बाद भी वो मंजिल नहीं आई। और आखिर में जुल्फकार अली भट्टो ने कहा था कि मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मैं अपनी जान की भी कुर्बानी दे दूंगा इस पाकिस्तान को बनाने में, और उन्होंने सच कर दिखाया। लेकिन आज बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कारकुन बददिल हैं, कारकुन बड़े मायूस हैं। और आखिरी उम्मीद, इसके बाद कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ किरदार का मालिक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। यही वजह है कि हम 35-40 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमने जितनी कुर्बानियां दी